بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی عروج پر ہے، یہ کہنا کہ سردی لگ جائے گی، ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ کہنا بالکل غلط ہے اور یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آپ سردی کو برا بلا کہہ کے زمانے کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو زمانے کو برا بلا کہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے، تو اس لیے زمانے کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ زمانہ میں ہوں۔ سردی اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے، سردی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آتی۔ یہ سوچ رکھنا کہ سردی سے بیماریاں آتی ہیں اور سردی سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ گناہ ہے، اور سردی کو آپ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ سردی نفع و نقصان کی مالک ہے۔ اس عقیدے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ شرک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ یہ کہنا چاہیے کہ آلودگی نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی سردی کے اندر بیماریاں پھیلاتی ہے، اس لیے ہمیں آلودگی سے بچنا چاہیے۔ دروازہ بند کر دو، آلودگی آ رہی ہے، اس طرح ہمیں کہنا چاہیے۔ ٹھنڈ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ٹھنڈ کے ساتھ بیماریاں نہیں آتی، البتہ ٹھنڈ کی ہواؤں کے ساتھ آلودگی تیزی سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے، اور ہمارے جسم کا اگر مدافعتی نظام کام نہیں کر رہا تو تب ہمیں بیماریاں لگتی ہیں۔ اس لیے آلودگی کو ہی برا بھلا کہنا چاہیے۔ دروازہ بند کر دیں، سردی لگ جائے گی، جیکٹ پہن کر نکلے، سردی لگ جائے گی، ٹھنڈا پانی نہ پیے، سردی لگ جائے گی۔ سردی اور ٹھنڈ کو برا بھلا کہنے کے بجائے آپ آلودگی کو برا بھلا کہا کریں، کیونکہ ہم نے سلسلہ وار ویڈیوز میں ثابت کر دیا ہے کہ سردی اپنے ساتھ کوئی بیماری نہیں لے کر آتی، اور کوئی ایک میڈیکل رپورٹ بھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ سردی کے ساتھ کوئی بیماری آتی ہے۔ سردی کے آتے ہی نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، ان سب کی وجہ آلودگی ہے۔ آلودگی جب ہمارے جسم میں جاتی ہے تو یہ بیماریاں ہمیں لگتی ہیں۔ گرمی میں سورج ہوتا ہے جو آلودگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن سردی میں آلودگی کو ہمارے جسم کے اندر موجود امیون سسٹم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس سے لڑ کر اسے ختم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو آلودگی سے بچانا چاہیے جس قدر ممکن ہو سکے۔ سردی میں یہ آلودگی ہمارے کھانے پینے اور سانس لینے کے ساتھ ہمارے جسم میں جا رہی ہے، اس لیے اس آلودگی سے بچنے کا بہترین طریقہ سردی میں یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط کریں اور ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کے جسم میں آٹو شفا کی مشینری مکمل طور پر کام کر رہی ہو۔ اس صورت میں آپ سردی کے موسم میں صحت مند زندگی گزاریں گے، اور پھر آپ کے جسم پر ٹھنڈی ہوائیں بھی لگیں گی تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔